جعل عليكم في الدين من حرج وقال سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بالملة السمحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی. اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر معززین حضرات، سامنے بیٹھے ہوئے بہت ہی محبت کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، دور بیٹھی ہوئی قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، آپ بھی دعا فرمائیں، آپ کے ساتھ میں بھی دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی مختصر سے وقت میں صحیح جذبے، صحیح نیت کے ساتھ اچھی بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے آنے سے پہلے ہم سب کے محترم، ہمارے لیے نہایت مکرم اور معزز حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب زیدہ مجدہ، آپ حضرات سے گفتگو فرما رہے تھے نہایت عالمانہ والہانہ انداز میں، وہ آپ سے مخاطب تھے، قرآن و حدیث کی تشریح کھول کھول کر پوری وضاحت کے ساتھ وہ آپ کے سامنے کر رہے تھے، رکھ رہے تھے۔ جو کچھ فرما کر گئے وہ خلاصہ ہے قرآن مجید کی چند آیات کا اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی چند احادیث کا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ کرے ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں۔ مجھے کوئی بہت زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، جو کچھ کہنا ہے وہ اپنے آپ سے بھی ذکر کرنا ہے، ادب اور احترام سے اپنے بوڑھوں سے ان کی خدمت میں، اور اپنے جوان بھائیوں سے بہت صفائی اور ستھرائی کے ساتھ کچھ باتیں کہنی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا یہ اجلاس سیرت النبی کا اجلاس کہلاتا ہے، اور ایک طویل عرصے سے یہ مبارک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جن حضرات نے اس سلسلے کو شروع کیا تھا اللہ ان کو عظیم بدلہ نصیب فرمائے، جن نوجوانوں نے اس کی ذمہ داری آج کل لے رکھی ہے اللہ اپنے فضل سے ان کو نوازے، اور یہاں سے جو پیغام چلا ہے اللہ کرے سچی نیت کے ساتھ وہ چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں جب مبعوث فرمایا اور بھیجا ہے، اس دنیا میں پیدا کیا ہے، تو ہمیں زندگی گزارنے کا ایک اصول اور قانون بھی دیا ہے۔ اس کو آپ نظام حیات کہہ لیں، زندگی گزارنے کا طریقہ کہہ لیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر اتاری ہوئی شریعت کہہ لیں، اللہ کا اتارا ہوا دین اسلام کہہ لیں، تقریباً یہ ساری باتیں ایک ہیں۔ جس مالک نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اسی نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے۔ اس دنیا میں کوئی اللہ کا بندہ اگر یہ چاہے کہ میں شاندار طریقے سے زندگی گزاروں، شاندار طریقے سے زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ پرامن ہو، پرسکون ہو، کسی کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچتی ہو، نہ مجھے کوئی تکلیف دینے والا ہو، میری نگاہ، میرا کردار اور میرا دامن پاک رہے، اور عافیتوں کے ساتھ میں اس دنیا میں اسلامی زندگی گزار کر چلا جاؤں، اس کو اسلامی زندگی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ چاہے کہ مجھے یہ والی زندگی نصیب ہو جائے تو پھر یاد رکھیں سوائے اسلام کی یہ زندگی کسی اور کے پاس نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا میں انسان کو پیدا فرمایا تو اس والی حقیقت کو ہمارے جوان بالخصوص اپنے ذہن میں اس وقت تازہ کر لیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی بچہ جب آتا ہے تو وہ اپنے دل کی تختی کو بالکل صاف لے کر آتا ہے، اس پر گناہ کا کوئی دھبا نہیں ہوتا۔ میں اس بات کو آپ کے سامنے دوبارہ کہہ دوں
کہ اس دنیا میں کوئی بچہ اس زمین پر اس آسمان کے نیچے آتا ہے، اور ذرا بات کو تفصیل کے طور پر عرض کروں، چاہے مسلمان کے گھر میں، چاہے کافر اور دہریے کے گھر میں، چاہے خدا کے منکر کے گھر میں، اور چاہے کسی عالم ربانی کے گھر میں، اس دنیا میں اس زمین پر اس آسمان کے نیچے جب بھی کوئی بچہ جنم لیتا ہے اس کے دل پر گناہ کا کوئی دھبا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے گناہوں کی بنیاد پر بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے گندا دل لے کر نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ بڑے گندے رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ماں باپ نے پوری زندگی اپنے مالک کو اور پیدا کرنے والے کو نہ پہچانا ہو، ان کے پاس شکر نہ ہو، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ نہ ہو، مگر ان کی تمام اداؤں اور ان کی حرکتوں کے نتیجے میں آنے والے بچے کا دل داغدار نہیں ہوتا، اس پر ماں اور باپ کی گندگی کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے جو دین کے پہنچانے والے تھے، وہ رب العالمین کی جانب سے بہت سے رازوں کا پردہ اٹھانے کے لیے بھی آئے تھے، اور دنیا کے سامنے بہت سی حقیقتیں بتلانے کے لیے آئے تھے جو دنیا آپ کی آمد کے بغیر نہ سمجھ سکتی تھی اور نہ جان سکتی تھی۔ آپ ہی کے ذریعے یہ پیغام ملا اس دنیا کو، اور آپ کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام جب ملا تو دنیا نے ایک نئی کروٹ لی اور آنکھیں کھلی کہ اس دنیا میں جو بچہ بھی آتا ہے وہ اپنے دل کی تختی کو صاف لے کر آتا ہے، اس پر گناہ کا کوئی دھبا نہیں۔ اور میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ دنیا کے کسی گھر میں کوئی بچہ جنم لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اپنی فطرت پر جنم لیتا ہے، اپنے پاک دل کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، اس کے ذہن کے اوپر کوئی داغ دھبے نہیں ہوتے، اس کے دل کی تختی پر کوئی داغ دھبے نہیں ہوتے۔ رب کریم نے اس کے دل کی تختی کو بالکل صاف بنایا۔ دنیا میں آنے کے بعد جب اس کو موقع ملتا ہے، وہ کچھ بڑا ہوا اور شعور کی زندگی میں پہنچا، آگے چل کر 10 سال 12 سال 15 18 سال پھر اس کو جیسا ماحول ملا وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں رنگتا چلا جاتا ہے۔ اس کو فرمایا تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہر بچہ فطرت پر آتا ہے، دل کی تختی کی صفائی کے ساتھ آتا ہے، دل کو پاک لے کر دنیا میں آتا ہے، اور اس کے والدین اسے کبھی یہودی بنا دیتے ہیں تو کبھی عیسائی بنا دیتے ہیں تو کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ماں باپ کے گندے اثرات کی بنیاد پر بچے کے دل کی تختی گندی ہوتی چلی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم سے اور آپ سے اور دنیا کے ہم سے پہلے انسانوں سے یہ بات فرمائی کہ ہر بچہ دنیا میں دل کو صاف لے کر آتا ہے، تو اللہ کا مطالبہ مجھ سے اور آپ سے یہ ہے کہ بندے جب تم دنیا میں گئے تھے ہم نے تم کو دل صاف دیا تھا، جب لوٹ کر ہمارے پاس آؤ تو دل کی تختی کو صاف لے کر آئے۔ رب کریم کا یہ مطالبہ ہے مجھ سے بھی اور آپ سے بھی، دنیا کے تمام مردوں سے اور دنیا کے تمام جوانوں سے اور دنیا کی عورتوں سے، دنیا کے ان لوگوں سے جو اللہ کو مانتے ہیں اور ایک تسلیم کرتے ہیں، اور ان سے بھی جو اللہ کو انکار کرتے ہیں اور اللہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ قرآن کا مطالبہ ان سے بھی، یہ ایک امانت ہے اللہ کی دی ہوئی۔ دل کی صفائی رب العالمین کی جانب سے ایک تحفہ اور عطیہ اور ہدیہ ہے جو رب العالمین کی جانب سے بندے کو ملا۔ اگر انسان پیدائش کے ساتھ اپنے دل کو گندا لے کر آتا تو پھر یاد رکھیں اسے گندگی سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں، بالکل دل کی تختی صاف لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا کہ میرے بندے میں نے تم کو دل صاف دیا ہے، جب لوٹ کر آؤ تو میری امانت کو اسی طریقے سے واپس لے کر آنا۔ مالک کہتا ہے کہ میں تم سے نظر و نیاز نہیں مانگتا، مالک کہتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں پیسے نہیں مانگتا، مالک مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں یہ نہیں کہتا کہ تم ساری زمینیں میرے نام دے دو، میں تم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ میری یاد میں اپنی آنکھیں توڑ لو اور پھوڑ لو، میں تم سے یہ بھی مطالبہ نہیں کرتا کہ تم میری یاد میں اپنے پاؤں کو توڑ کر بیٹھ جاؤ، مگر تم سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ دنیا میں صاف دل کے ساتھ گئے تھے، جب لوٹ کر میرے پاس آؤ تو اپنے دل کی تختی کو صاف لے کر آنا۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں اس حقیقت کو بہت سے موقعوں پر کھولا ہے۔ قرآن مجید میں صفائی کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ میں نے جنت تیار کی اپنے ان بندوں کے لیے جو دنیا سے دل کی تختی کو صاف لے کر آئے۔ رب العالمین یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میری جنت وہ ہے کہ اس میں ایک انسان بھی ایسا نہیں جائے گا جس کے دل کے اوپر گناہ کا کوئی ایک دھبا بھی ہوگا کہ نہیں میں نے گندی جنت نہیں بنائی، میں نے جنت بنائی ہے جس میں گناہ کا کوئی گزر نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام نیکیوں کی جگہ رب العالمین نے جنت بنائی اور تمام برائیوں کی جگہ اللہ نے جہنم بنائی۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کبھی نہیں معلوم ہوا آج تک کہ دروازے کب بند ہوئے، اور مجھے اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ جنت کے دروازے تب کھلے، مگر رمضان المبارک کی مبارک فضاؤں نے، رات کے اندر نورانی فضاؤں نے، رمضان المبارک کی تلاوت نے اور مسجدوں کی آبادی نے، اور رمضان المبارک میں دعاؤں کے اندر مزے کے آنے نے، اور رات کو خدا کے سامنے موٹے موٹے آنسو بہانے نے اس بات کو ثابت کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ عالم بالا میں کوئی تبدیلی آئی ہوئی ہے کہ نہ رونے والے بھی رونے لگتے ہیں اور مسجدوں میں نہ آنے والے بھی پابند بن جاتے ہیں۔ یہ بات اس کا ثبوت ہے کہ رب العالمین کی عالم بالا میں کوئی تبدیلی آئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ یہ نہیں مجھ سے اور آپ سے کہ یہ لے کر آؤ اور یہ، مگر مطالبہ یہ ہے جیسا دل دیا تھا ویسا لے کر آنا۔ اب اگر کوئی اللہ کا بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اپنے دل کو گندا کر کے لے کر، تو رب العالمین نے اس کے لیے جہنم بنائی۔ رب کریم کہتا ہے کہ میرے بندو مجھے معلوم ہے کہ تم ایمان والے ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم میرا نام لیتے ہو اور میری ذات کو مانتے ہو۔ ایمان والے بندوں سے کہتا مجھے معلوم ہے کہ تم میرے رسول کی رسالت اور نبوت کا اقرار کرتے ہو، مگر تم سے دنیا کے اندر بہت سے گناہ بھی ہوئے، اور گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے گناہ کا ہونا اور ایک ہے گناہ کا کرنا۔ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ گناہ کا ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا گناہ کا کرنا خطرناک ہوتا ہے۔ گناہ کا ہونا تو ایسا ہے کہ چلتا ہوا انسان برسات میں پھسل جائے، جان بوجھ کر کوئی نہیں پھسلا کرتا، اور جیسے کوئی انسان برسات میں پھسلتا ہے ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے اور قریب کے لوگ آ کر اس کی مدد کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جی آپ کی چوٹ تو نہیں لگی، ہم آپ کو سہارا دینے کو تیار ہیں۔ ایک انسان سڑک پر چلا جا رہا، اچانک گناہ ہو گیا، رب کریم کے غضب کو یہ چیز بھڑکانے والی نہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے جانتا ہے، اس کی بناوٹ سے بھی واقف ہے کہ اس کی آنکھیں ایسی ہیں، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں یہ پھسل جائیں اور کسی موقع پر آنکھوں سے چوک ہو جائے۔ رب کریم کو انسان کے غصے پر، انسان کے پھسلنے پر غصہ نہیں آتا، لیکن جب انسان ڈھٹائی پر آ جائے، جسارت پر آ جائے، رب العالمین کے قانون کی دھجیاں اڑانے کا ارادہ کر لے، قانون کو قانون نہ مانے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور احترام کو اپنے دل میں جگہ نہ دے، یہ انسان وہ ہے جو پھسلا نہیں ہے۔ اس نے دن دہاڑے سورج کی روشنی میں قرآن کے ہوتے ہوئے دنیا میں خودکشی کی قسم کھائی۔ رب العالمین فرماتا ٹھیک ہے تب تم بھی اپنے ارمان پورے کرو، اور جب میری پکڑ آئے گی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں چھوڑا نہ سکے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ میرے بندو ہم نے تم کو دل صاف دیا، اور جب لوٹ کر آؤ تو دل کو صاف لے کر آؤ۔ اس دنیا میں اگر کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، یہ ہماری اور آپ کی شریعت کیا ہے؟ یہ حضور پاک علیہ السلام کا آنا اور آپ کا انسانوں کو سمجھانا، یہ کیا ہے؟ یہ یہی تو ہے کہ انسانوں سے جب کبھی گناہ ہوں گے اور انسان شریعت کے اوپر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے نتیجے میں اس کے دل کے دھبوں کو دھوتا رہے گا۔ کبھی گناہ ہوں گے، کبھی ڈگمگائے گا، کبھی صفائی ہوگی، کبھی رب العالمین سے معافی مانگے گا، نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ دل کی تختی صاف ہو جائے۔ کوئی انسان ایسا ہے کہ دنیا سے چلا گیا اور گناہوں کا انبار لے کر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے جہنم تیار کی، اور رب کریم کہتا ہے کہ اے ایمان والے مجھے معلوم ہے کہ تیرے پاس ایمان ہے، مجھے معلوم ہے کہ قرآن کو اپنی مقدس کتاب جانتا ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو نے میرے رسول کی رسالت کی گواہی دی، مگر اپنے ساتھ جو گناہوں کے انبار لے کر آیا، میں نے جنت ایسی بنائی ہے
کہ اس میں گناہوں کا گزر نہیں، لہذا ایسے ایمان والے کو کچھ زمانے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، جس کی آگ کے نتیجے میں دل کے اندر کے داغ دھبے اور گناہوں کی زنگ اور گناہوں کے نتیجے میں وہ جو کالا پن آ گیا دل کے اوپر، رب کریم اسے جلا کر تپا کر انسان کے دل کو صاف کرے گا، اور اس کے بعد وہاں سے نکال کر کہا جائے گا میرے بندے اب تو جنت کے اندر چلا جائے۔ حضرت مولانا شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں رہنے والے تھے، بعد میں ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے، جو مفتی اعظم پاکستان کہلائے۔ ان کی ایک تفسیر معارف القرآن، انہوں نے بڑی شاندار بات لکھی، فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے دل پر جب گناہ کا دھبا لگے گا تو اس کو ختم کرنے کے لیے، دھونے کے لیے دو ہی طریقے ہیں، یا تو اپنی موت سے پہلے آنسو بہا کر اللہ کو یاد کر لے اور رب العالمین سے معافی مانگ لے، ورنہ جہنم کی چھالے اور جہنم کی آگ اور جہنم کی تپش اور جہنم کے اندر نکلنے والے پیپ یہ تیرے گناہوں کو ختم کرے گی، اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں کسی اللہ کے بندے کے ذہن میں یہ بات آئے، میرے کسی جوان بھائی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ رب کریم نے ہمیں ایسی دنیا میں بھیجا کہ اگر یہاں پر گناہ نہیں ہوں گے تو کیسے ممکن ہوگا؟ ہمیں اپنے ساتھ بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی تجارت کے ساتھ، اپنے بازاروں کے ساتھ، اپنے معاملات کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ بیچ میں رہنا ہے۔ کبھی کسی سے دشمنی ہے تو کبھی کسی سے اختلاف ہے، کبھی کسی سے لین دین کے مسائل، کبھی کسی سے آواز بلند ہو جاتی ہے، کبھی کسی موقع پر جھگڑا ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ سڑک پر انسان چلتا چلا جا رہا ہے کہ اچانک نگاہ بہک گئی، ایک گناہ ہو گیا۔ اور یاد رکھنا میرے جوانوں، دنیا میں کوئی ایک گناہ بھی اس طرح کا نہیں جو اپنے پیچھے میرے اور آپ کے دل کے اوپر ایک دھبے کو یا ایک داغ کو چھوڑ کر نہ جائے۔ پتہ نہیں چلے گا، مگر ایک زمانے کے بعد ایسا لگے گا کہ معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ ابھی کچھ زمانے پہلے ہمارے ہاں سنبھل کی ایک لڑکی کی شادی دہلی میں ہوئی۔ اتفاق کی بات تھی کہ شادی ایسی جگہ ہو گئی کہ گھرانہ پورا بے دین، بالکل بے دین گھرانہ، کہ شوہر بھی بے نمازی، اس کا باپ بھی بے نمازی، اس کے بڑے بھائی، شوہر کے جو بڑے بھائی کے وہ بھی انہوں نے نماز سے کوئی تعلق نہیں، اور لڑکی انتہائی پرہیزگار اور انتہائی شاندار طریقے پر زندگی گزارنے والی۔ ابھی کچھ زمانے پہلے اس بیچاری کا میرے پاس فون آیا، اور آ کر فون پر وہ اللہ کی بندی یہ کہتی ہے کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر بے دینی بڑھتی چلی جا رہی ہے، پہلے جو نمازوں کا شوق تھا اس میں کچھ نہ کچھ کمی آ گئی، ایک دم کچھ نہیں ہوا کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی دن میں اور آپ کوئی گناہ کریں گے رب کریم کا عذاب ایک دم آ جائے گا، اللہ کی قدرت ہے، مگر یہ اللہ کا نظام نہیں ہے کہ ایک دم پکڑ نہیں ہوا کرتی۔ رب کریم بندے کو موقع دیتا ہے، اس لیے دنیا میں کوئی ایک نیکی آپ کر کر دیکھ لیں، ایک نیکی اپنے پیچھے اچھے اثرات کو چھوڑ کر جاتی ہے، اور ایک گناہ ہمارے اور آپ کے دل کے اوپر ایک دھبے کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ آپ نے کسی موقع پر کسی کی غیبت کی، میں نے آپ نے کسی موقع پر کسی سے حسد کیا، حسد تو بغیر کسی بنیاد پر دنیا میں ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی لڑکی کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، کبھی کبھی عورتوں کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی شادی کسی اچھی جگہ پر کیوں ہو گئی، اسی کو تو حسد کہا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ اس کے گھر کو آباد کرے، اور رب کریم جو آپ نے مجھے بچیاں دی ہیں اللہ ان کو بھی اچھا گھر نصیب فرما دے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، مگر یہ نہیں ہوتا۔ کبھی کسی حسد کے موقع پر، غیبت کے موقع پر، جھوٹ کے موقع پر، اور اللہ کا شکر ہے یہ میرا اپنا مجمع ہے، آپ حضرات نے مجھے محبت دی ہے، اور بخدا یقین جانے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے، کیونکہ آپ کا یہ پروگرام اتنا ہی مبارک ہوتا ہے کہ رب العالمین کا ایک نظام ہے۔ اگر کسی انسان نے آنکھوں سے کوئی گناہ کیا، ایک دھبا دل پر آیا، کانوں سے کچھ سنا تو ایک دھبا دل پر
پر آیا, زبان سے بس زبانی کی تو ایک دھبا دل پر آیا, اگر پاؤں سے غلط چل کر گئے تو ایک دھبا دل پر آیا, اگر کہیں کسی لڑکے کو چھو لیا ایک دھبا دل پر آیا, اچانک کسی سے گندی موبائل پر بات کر لی ایک دھبا دل کے اوپر آیا, اچانک گندی تصویر موبائل کے اسکرین پر دیکھ لی ایک دھبا دل کے اوپر آیا, کبھی کہیں گندی تصویر دیکھی ایک دھبا دل کے اوپر آیا. ایک زمانہ وہ آئے گا چلتے چلتے آپ پکے نمازی تھے مگر ان دھبوں کے نتیجے میں ایک وقت آئے گا کہ آپ پہ قدم پھر مسجد کو نہیں اٹھیں گے, پھر حرام اڈوں کو قدم اٹھیں گے. اس کو کہتے دل کا کالا ہونا. یہ دنیا کا کوئی مفتی نہ بتا سکے گا, یہ انسان خود فیصلہ کرتا ہے کہ میری طبیعت دین کی طرف کو چل رہی ہے یا میری طبیعت بے دینی کی طرف کو چل رہی ہے. اس میں کون اللہ کا بندہ آپ کے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بتائے گا کہ آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے؟ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں. آج سے تقریباً 3-4 ہفتے پہلے کی بات ہے, ایک بھائی آئے ذکر میں شریک ہونے لگے, خود اس اللہ کے بندے کا یہ جملہ آج بھی میرے کان کے اندر موجود ہے. وہ اللہ کا بندہ میرے قریب آیا, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور رونے لگا, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ بیان نہیں کر سکتا, اتنے گندے خیال میرے اندر آتے ہیں. کس کے متعلق؟ کہنے لگا کہ اللہ کی ذات کے متعلق اور حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالی کے متعلق, کہ میں مر سکتا ہوں مگر جملوں کو زبان سے نہیں نکال سکتا. کہنے والا کون ہے؟ وہ بھی مسلمان ہے, کسی مسلمان گھر میں جنم لیا ہے, اس کی ماں بھی مسلمان, اس کا باپ بھی مسلمان, اس کے ماموں بھی مسلمان, اس کا خاندان بھی مسلمان, اس کا گھر بھی مسلمانوں کے بیچ میں, اور حال دل کا یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے متعلق شک آتا ہے. کیونکہ رب کریم نے دل کے دھبوں کا یہ بنایا ہے نظام. لازمی طور پر ایسا ہوگا اور دنیا میں کوئی انسان اس چیز سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے. پہلی بات میں نے عرض کی کہ انسان پاک دل لے کر آیا. دوسری بات میں نے عرض کی رب کریم کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان پاک دل لے کر واپس آئے. اس دنیا میں گناہوں کے ساتھ اگر رہا تو اس کے دل پر دھبے لگیں گے, آنے سے پہلے ان کو صاف کرو, ورنہ یاد رکھو میں نے صفائی کے لیے جہنم تیار کی. اب کبھی کبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اس زمانے کے پڑھے لکھے, اس زمانے میں کالج کے لوگ, اس زمانے میں کچھ زیادہ دانشور, اس زمانے کے کچھ زیادہ عقل والے جو ہوتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے عقل مند, ایک ہوتا ہے کچھ زیادہ عقل مند, یہ زبردستی کی باتیں نکالا کرتے ہیں. ابھی قربانی کا مہینہ گزرا, ایسے عقل مند قربانی کے مہینے میں بہت بولا کرتے ہیں, اور قربانی کے مہینے میں آ کر ایک ہی جملہ سننے کو ملے گا آپ کو ان کی زبان سے. یہ زیادہ پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں کہ مسلمان ساری دنیا میں اتنی قربانی حد کرتے ہیں, اگر یہ قربانیاں نہ ہوں, تھوڑی تھوڑی ہو جائیں, ان پیسوں کو بچا لیا جائے, بچا کر غریبوں کی تعلیم پر لگا دیا جائے, یتیموں پر لگا دیا جائے, بیواؤں کے گھر بن جائیں, مسکینوں کی تعلیم, تو کتنا شاندار ہوگا. اور یہ لوگ ہتھیا کر کے کھربوں روپیوں کو بہا دیتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے تھے نا, واقعہ تو سنا ہوگا, تو شیطان نے آ کر بھی تو یہی کہا تھا, ابراہیم خوابی تو ہے, خواب تو ہر طرح کے ہوتے ہیں, ابراہیم خوابی تو ہے اور خواب تو ہر طرح کے ہوتے ہیں, یہ کیا ضروری ہے کہ خواب کے اوپر عمل کر لیا جائے. جیسے ہی اس زمانے میں ابراہیم کی نسل میں ان کے غلاموں کے آج تقریباً ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے 4000 سال ہو گئے. آج اس زمانے میں اگر ان کا سچا غلام ان کی ادا پر اپنے پیسوں کا جانور قربان کرنے چلتا ہے تو اس زمانے میں ابلیس آیا تھا, اس زمانے میں اس کی نسل اور اس کے ایجنٹ اور اس کے دلال اور اس کی ناپاک اولاد مسلمانوں سے کانوں میں آ کر یہی کہنے لگتی ہے ان پیسوں کو بچا لیا جائے تو امت میں بڑے کام ہو جائیں گے. ہم کہیں گے بات تو ٹھیک ہے, مگر تمہاری زبان اس دن کہاں چلی گئی جس زمانے میں سڑکوں پر ناچ ہوتے ہیں, جس زمانے میں لوگ شادیوں میں آتش بازی میں 3-3 لاکھ روپے میں آگ لگاتے ہیں. تمہاری زبان کہاں چلی گئی جب دنیا میں ناچ ہوتے ہیں؟ تمہاری زبان کہاں چلی گئی جب دنیا میں گندے اور بے حیائی کے کام ہوتے ہیں؟ تمہاری زبان کہاں چلی گئی جب ڈانس کلب میں تم جاتے ہو؟ اور تمہاری زبان کہاں چلی گئی جب تمہاری عورتیں بے حیائی کے لیے دنیا کے بازاروں میں جاتی ہیں؟ وہاں تمہیں صاف سونگ گیا, پتہ چلا کہ تم ابراہیم کی سچی اولاد نہیں, تم ابلیس کے سچے وارث معلوم ہوتے ہو. ہر موقع پر آپ دیکھ لیں یہ جملے آپ کو ضرور سننے ملیں گے, چاہے وہ اخبار میں ہوں, چاہے وہ ریڈیو میں ہوں, اور یہ زیادہ پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں آپ سے آ کر بہت کریں گے.
میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا اور آپ کا ایک نظام بنایا۔ اس سارے نظام کے سامنے میں آپ سے بات عرض کروں، ان ساری باتوں کو آپ نے سن کر ابھی خود خیال کیا ہوگا کہ میرے اللہ، آپ کہتے ہیں دل کو پاک رکھو، اور آپ نے دنیا ایسی بنائی، اس میں تجارت بھی، اس میں بیوی بھی، اس میں بچے بھی، اس میں لین دین بھی، اس میں معاشرت بھی، اس میں تجارت بھی۔ کبھی کہیں پر غصہ ہوئے، کہیں پر آنکھیں سرخ ہو گئی، کبھی کسی سے لڑائی ہو گئی، کبھی کہیں پر بد زبانی ہو گئی۔ میرے مالک، یا تو آپ نے دنیا میں نہ بھیجا ہوتا، اور اگر آپ نے دنیا میں بھیجا ہے تو ہمارے دل کے گندا ہونے یا نہ ہونے کے لیے کوئی نرم قانون بنایا ہوتا، تاکہ نہ یہ سب کچھ ہوتا، نہ ہم دنیا کے دھندوں میں ہوتے، نہ یہ ہمارا دل کالا ہوتا۔ اس زمانے میں جوانوں کے ذہن میں کبھی کبھی یہ بات آتی ہے، دیکھتے ہیں آپ گھر کے اندر انسان بیوی کی 10 باتیں سنتا بھی ہے اور 25 باتیں سناتا بھی ہے۔ کبھی گرمی ادھر سے ہوتی ہے تو کبھی آگ ادھر سے ہوتی ہے، کبھی تجارت میں کچھ، کبھی تجارت میں کچھ، عجیب و غریب طریقے پر۔ اور آپ دیکھ لیں، طلاق تو اللہ کی پناہ، دنیا بھر میں جو طلاقیں ہوتی ہیں اکثر کا تو سبب ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی سبب ہی نہیں ہوتا۔ ایک صاحب مدرسے میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ جی میں نے طلاق دے دی۔ میں نے کتنی طلاقیں دی؟ بولے ایک۔ کہنے لگے ایک۔ میں نے کہا بھائی جی اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے طلاق کیوں دی؟ بیٹھے رہے۔ آپ سب بھی سن کر ہنسیں گے، مجھے بھی کہتے ہوئے شرم آ رہی، کیا اس بندے کا بیان کروں؟ کہنے لگے مولانا آج تقریباً 8 مہینے ہو گئے شادی کو، کسی بھی سالی نے سامنے آ کر آج تک سلام نہیں کیا۔ میں نے کہا ظالم کہیں کے، دیوس، ناپاک، بے حیا، مردود، روئے زمین پر خود دھبا اس زمین کو ناپاک کرنے والے، تیری ہمت کیسے ہو گئی؟ بے غیرت ظالم کہیں کا، ایک لڑکی کو دیا ہے یا اس نے پوری لڑکیوں کا سودا کیا ہے تیرے ساتھ؟ کیوں چاہتا ہے کہ تو اس کی آنکھوں کو دیکھے اور کسی غیر کے دامن پر نگاہ ڈالے؟ تجھ سے بڑا ناپاک اور بھیڑیا سے بد انسان شاید زمین پر کوئی اور ہوگا۔ اللہ کے رسول کی شریعت کو بدنام کرتا ہے، کہتا ہے کہ دوسری سالیاں آ کر میری خدمت کریں، اپنے چہرے میرے سامنے لے کر آئیں، مسکراتے ہوئے مجھے اپنے ہاتھ سے کب پکڑائیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ تو اندر کا پاپی اور تیرے دل کے اندر روگ لگا ہوا ہے کہ تجھ سے بڑا ناپاک تیرے محلے میں کوئی نہیں۔ اس بنیاد پر بھی کہ دنیا میں طلاق ہو سکتی؟ آپ ذرا غور تو کریں کہ صرف سالیوں نے مجھے آ کر سلام نہیں کیا۔ اتنی گندی وجہ، اتنے نیچے اترنے کے بعد انسان کہاں پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا۔ ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں یہ بات آ جائے اس موقع پر کہ اتنے بڑی دنیا کے اندر مالک، آپ نے بچے، تعلقات، تجارت، اگر گناہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ لہٰذا کبھی کبھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑو، جنگل میں چلے جاؤ، سنیاس لے لو اور کہیں جا کر اللہ اللہ کریں گے اور پہاڑوں کی کھو کے اندر رہیں گے، وہیں اذان ہوگی، وہیں نماز ہوگی اور وہیں پتے کھا کر جیئیں گے اور پانی پیتے رہیں گے اور جب وقت آئے گا دنیا سے چلے جائیں گے، بس ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہمارا دل پاک رہ سکتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اور اس دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ اگر پرانی تاریخ کا حوالہ دوں آپ کو، جس زمانے میں رومن ایمپائر کا سکہ چل رہا تھا، جس زمانے میں رومیوں کی حکومت تھی اور دنیا پر ان کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اس زمانے میں انہوں نے اپنے آپ، کیونکہ دنیا کے ہر نظام میں اور دنیا کے ہر دھرم میں اپنے دل کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت نظام ہے، یہ بات الگ ہے۔ وہ اسلام کے معیار پر اترتا ہے کہ نہیں، یہ بات دوسری ہے۔ جس زمانے میں رومن ایمپائر کا سکہ چل رہا تھا اور اس کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اس زمانے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر کسی کو دل کو پاک رکھنا ہے تو دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، حضور پاک علیہ السلام سے تقریباً 550 سال پہلے کا دور۔ ان کے زمانے میں، ان کے کچھ ہی زمانے کے بعد لوگوں میں یہ بگاڑ آیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے دل کو اگر بچانا ہے تو جنگلوں میں چلے جاؤ۔ اور عیسائیوں نے اپنے آپ کو ایسا جنگلوں میں جا کر آباد کیا، اگر ان کی داستانیں آپ کے سامنے رکھوں تو لرزہ آتا ہے، کتنے خطرناک کام کیے اپنے دل کو دھبوں سے بچانے کے لیے۔ اس زمانے میں ایک ملک اٹلی، وہاں پر باقاعدہ ایک ٹاور بنا ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی بات ہے، حضور پاک علیہ السلام سے پہلے کی بات۔
کہ اٹلی کے بیچ شہر میں ایک ٹاور بنا ہوا تھا تقریباً 40-50 فٹ اونچا، اور اس کے اوپر ان کا سب سے بڑا بابا یا ان کا سب سے بڑا کہنا چاہیے مجاور یا ان کا سب سے بڑا سادھو سنت یا ان کا سب سے بڑا پادری، اس نے اپنے آپ کو ٹاور کے اوپر ایک لوہے کے راڈ کے ذریعے اپنے آپ کو باندھ لیا، اور باندھنے کے بعد یہ قسم کھا لی جب تک دنیا میں رہوں گا بیٹھوں گا نہیں، جب تک دنیا میں رہوں گا بیٹھوں گا نہیں، تاکہ میری آتما مضبوط ہو جائے، تاکہ میری روح مضبوط ہو جائے، تاکہ اندر میرے دل کے دھبے پاک ہو جائیں اور میرے دل پر کوئی گناہ نہ ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ٹانگوں میں ورم آیا، اس کے بعد سوجنے لگی، اس کے بعد ورم پھٹنے لگا، رسیوں کے نشان پڑ گئے، اور اس کے بعد کیڑے پڑ گئے، کھڑے ہو کر پیشاب کرتا اور کھڑے ہو کر ساری گندگی، اور لوگ اس کو کھانا کھلاتے، اور لکھنے والے مورخین نے لکھا ہے کہ لاکھوں کی مقدار میں لوگ دیکھنے کو جاتے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اللہ والا ہے، کیونکہ اس نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ لرزہ آتا ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے اپنے دل کو بچانے کی کوشش کی، اور ایک دو نہیں، عجیب و غریب کہانی۔ اور رہے ہم اور آپ جس ملکوں میں رہتے ہیں یہاں تو معلوم نہیں، آپ چلے جائیں ذرا ایسے علاقوں میں، کوئی انسان زمین کے اندر کھڑا ہوتا ہے، کوئی انسان ہاتھ کو اونچا کر لیتا ہے، کوئی ایک انسان ہے کہ ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، کوئی انسان ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ تپسیا کر رہے ہیں، کہ یہ کیا کر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک ان کی ٹانگیں سوج گئی، انہوں نے نہ بیٹھنے کی قسم کھائی، کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے ایک ہاتھ کو بھگوان کے لیے اٹھایا، کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ یہ صرف کیا ہے دنیا میں وہ غلط طریقہ کہ کوشش ہے اس بات کی میرا دل گناہوں سے صاف رہے۔ دنیا نے ہر زمانے میں اپنے اپنے اعتبار سے کوشش کی، مگر کوشش کس طریقے پر گئی وہ سارے طریقے غلط تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب آپ نے یہ ساری باتیں بیان فرمائی اور آپ کے سامنے پوری شریعت تھی، رب العالمین نے آپ کو ایک قانون دیا، جب آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں دل کو صاف رکھنا، لوگوں گناہ کے قریب مت جانا، لوگوں کسی کے پیچھے مت پڑنا، لوگوں کسی کی غیبت مت کرنا، لوگوں کسی پر بہتان مت لگانا، لوگوں کسی پر الزام مت لگانا، لوگوں کسی پر جملے مت کسنا، لوگوں کسی کا مذاق مت اڑانا، کسی پر گندے جملے مت بولنا۔ جب یہ ساری شریعت سامنے آئی تو بعض لوگوں نے اس زمانے میں جن کے دل کے اندر، جن کی طبیعت کے اندر زیادہ درجے کی بزرگی، زیادہ درجے کی عاجزی اور زیادہ درجے کے اپنے آپ کو نیچا سمجھنا، ان صحابہ کرام میں سے کچھ نے ارادہ کیا کہ اس سے بہتر یہ ہے ہم بھی مدینے کو چھوڑ کر کہیں جنگل میں چلے جائیں اور اللہ اللہ کریں، اس طرح سے ہمارا دل پاک رہے گا۔ اور میں نے آپ سے ابھی یہ بات عرض کی، ہو سکتا ہے کسی جوان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ دنیا میں اپنے دل کو بچانا ہے تو طریقہ یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، 3 صحابہ کرام آپ کے گھر پر آئے، اور آنے کے بعد ام المومنین سے معلوم کیا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں اندر تشریف فرما ہیں، اور باہر 3 صحابہ کرام کھڑے ہیں، آپس میں مشورہ کر کے آئے کہ چلو اپنی مبارک ماں سے معلوم کرتے ہیں اللہ کے رسول کی رات کیسے بسر ہوتی ہے، تاکہ کل سے ہم بھی ویسے بسر کریں گے۔ ام المومنین نے سوال سنا، اندر سے جواب دیا، اور جواب میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نفلی روزے رکھتے بھی ہیں اور کبھی کبھی چھوڑتے بھی ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں اور خدا کے سامنے پیشانی جھکاتے بھی ہیں، اور اسی طرح سے ام المومنین نے یہ بھی فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہ ساری باتیں آئیں کہ نفلی روزے رکھتے بھی ہیں اور نہیں بھی، رات کو سوتے بھی ہیں اور اللہ اللہ بھی، اور رات کی نمازیں اور بیویوں کے ساتھ تعلق بھی اور کبھی نہیں بھی، جب یہ ساری باتیں آئیں تینوں صحابہ کرام نے سنا اور ایک دفعہ کو اچنبے میں پڑ گئے اور آپس میں باتیں ہونے لگیں، سوچ کر یہ آئے تھے کہ شاید اندر سے یہ جواب ملے گا کہ پوری رات روتے ہیں، شاید یہ جواب ملے گا کہ پورے سال نفلی روزے رکھتے ہیں، شاید یہ جواب ملے گا ہم سے تو ملاقات کرتے ہی نہیں، شاید یہ جواب ملے گا کہ ہمارے بستر پر آپ نہیں آتے، لیکن جواب کچھ اور ملا۔ تو تینوں صحابہ کرام آپس میں کھڑے ہوئے
اور آپس میں طے کیا جہاں تک میری بات ہے اب میں پوری رات عبادت کروں گا. دوسرے کہتے ہیں جہاں تک میری بات ہے میں پورے سال نفلی روزے رکھوں گا. اور تیسروں نے یہ کہا کہ میں عورتوں سے کوئی تعلق نہیں کروں گا. اتفاق سے حضور پاک علیہ السلام گھر کے اندر تشریف فرما تھے. ان تینوں کے جملے نکلے ہوئے زبان سے آپ کے مبارک کانوں میں پڑے. آپ اندر سے نکل کر آئے. آپ نے معلوم کیا انتم قلتم کذا و کذا, تم نے یہ کہا, تم نے یہ کہا کہ تم نے یہ کہا. صحابہ کرام کیا جھوٹ نہیں تھا, وہ نبی کی تربیت یافتہ تھے, انہیں نبی کے ہاتھوں نے بنایا تھا, انہیں نبی کی تربیت ملی تھی. ان اللہ کے بندوں نے کہا جی بے شک ہم نے یہ کہا, ہم نے یہ کہا, ہم نے یہ کہا. آپ نے اس کے بعد فرمایا سنو میں تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا رب العالمین کی جانب سے. میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں, میں بیویوں کے ساتھ تعلق بھی کرتا ہوں اور نہیں بھی کرتا. اور تیسری بات یہ فرمائی نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور کبھی کبھی نادے بھی کرتا ہوں. اور پھر فرمایا یہ ہے میرا راستہ, جو اس پر چلے گا وہ میرا کہلائے گا اور جو اس پر نہیں چلے گا اس کا میرا کوئی تعلق نہیں. یہ اسلام ہے, اس کو اسلام کہا جاتا ہے. نہ اپنی جانب سے گھٹایا جاتا ہے, نہ اپنی جانب سے بڑھایا جاتا ہے. حضور پاک علیہ السلام کی پیروی ہوتی ہے, آپ کی تابعداری. اس طریقے پر انسان کا دل پاک رہے گا, اپنے طریقے پر نہیں. قبیلے کے ایک صاحب آئے حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں, مسند احمد کی روایت ہے. آنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, آپ سے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے اور چلے گئے. 1 سال تک وہ اللہ کا بندہ اپنے گھر پر رہا اور جب لوٹ کر آئے حالت بدل گئی. نہایت خوبصورت تھے جب آئے تھے اور جب آئے دوبارہ تو نہایت سوکھے ہوئے گال, پچکے ہوئے ہونٹ, پیشانی اور رنگت بدل گئی, سانولا رنگ ہو گیا اور بالکل سوکھ گئے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم پہلی بار آئے تھے تم تو بڑے حسین تھے, یہ تم نے اپنے آپ کی کیا درگت بنائی. کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس دن سے آپ کے پاس سے گیا میں پوری رات کبھی نہیں سویا, خدا کے سامنے روتا ہوں. میں نے ایک ناغہ نہیں کیا, میں پورے سال روزے رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا اتنی خطرناک شریعت میں لے کر نہیں آیا, اتنی شدت والی شریعت میں لے کر نہیں آیا. میں تو اللہ کی جانب سے ایک آسان دین لے کر آیا ہوں. اپنے اوپر کبھی سختی مت کیا کرو, رب کریم آسانی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. ایک بات اور بھی عرض کر دوں پھر اس کے بعد دوسری بات کہوں آپ سے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے اتنی باتیں, اتنے نمونے آپ کے زمانے میں قائم فرما دیے تاکہ قیامت تک کے لیے کسی انسان کو کوئی گنجائش باقی نہ رہے. آپ کے زمانے میں ایک صاحبہ کے متعلق معلوم ہوا, اس زمانے کے اندر بھی بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو کچھ نہ کچھ اپنے اوپر لازم کر لیتی ہیں. شریعت کے دائرے میں رہنا چاہیے, اس کے باہر کسی کے نکلنے کی کوئی مجال نہیں. آپ کے زمانے میں ایک صحابی آتے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آ کر کہتے اللہ کے رسول میری بہن نے نظر مانی, میری بہن نے نیت کی ہے میں حج کرنے جاؤں گی, سر پر دوپٹہ بھی نہیں ہوگا اور میرے پاؤں میں چپل بھی نہیں, مجھے اسی طریقے پر جانا ہے. آپ نے فرمایا ان کے بھائی سے اپنی بہن سے جا کر کہو اپنے سر کو ڈھکے اور چپل پہن کر جائے, تمہارے اللہ کو اس طرح کی نظر کی کوئی ضرورت نہیں. دین اسلام سختی کا دین نہیں, دین اسلام زبردستی کا دین نہیں. دین اسلام ایک نہایت سہل, نہایت آسان, ایک پیارا دین ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بناتا ہوا چلا جائے. میں نے ابھی شروع میں عرض کیا, اپنی بات کو پھر دوہرا دوں تاکہ میرے جوان بھائی سمجھ لیں. ہم اور آپ جب دنیا میں آئے صاف دل لے کر آئے. رب کریم کا مطالبہ یہ ہے کہ صاف دل لے کر میرے پاس آنا, اس دنیا میں رہنا ہے انہی بچوں کے ساتھ, اسی بیوی کے ساتھ, انہی تجارتی اڈوں پر, انہی پیڑوں کے نیچے, انہی گلیوں میں, انہی شہروں میں, اسی حلال تجارت کے ساتھ, اسی جگہ رہتے ہوئے تمہیں دنیا کے ساتھ رہ کر اپنے دین پر عمل کرنا ہے. اللہ کی جانب سے قانون یہ, اگر کوئی انسان شہر کو چھوڑ کر جنگلوں میں جانا چاہے تو ہمارے اور آپ کے لیے دروازہ بند کر دیا. ہمارا کوئی جوان اس وقت سوچ رہا ہوگا کہ اللہ ایک طرف تو آپ فرماتے ہیں دنیا میں رہو, پھر فرماتے ہیں گناہ بھی نہ ہو, جنگل میں جانا چاہوں تو جنگل میں بھی نہ جاؤں, کہیں سنیاس لے لوں تو یہ بھی نہ کروں,
जोगी बना कर मैं चाहूं तो वो भी ना करूं, शहर को छोड़कर चला जाऊं तो इसकी भी इजाजत नहीं, जंगलों में जाकर अल्लाह अल्लाह करूं तो इसकी भी इजाजत नहीं। मेरे मालिक इस दुनिया में रहूंगा तो गुनाह होंगे, अगर दुनिया से जाता हूं तो आप मना करते हैं, और दुनिया में रहकर अगर गुनाह होते हैं तो आप अपने बंदे से कहेंगे कि बंदे ये गुनाह क्यों किए, माफी मांग कर तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था, या तुम्हारे दामन पर कोई गुनाह नहीं होने चाहिए। एक अजीब व गरीब कशमकश, एक अजीब व गरीब निज़ाम हमारे और आपके सामने, यहाँ आकर लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं। बस इसी बात को समझ लें, फिर इंशाअल्लाह हम और आप दुआ के बाद रुखसत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह ने बीच का रास्ता निकाला है। इस दुनिया में जब रहेंगे तो गुनाह तो होंगे, इस दुनिया में जब रहेंगे तो गलतियां होंगी, मगर मैंने अभी अर्ज किया गुनाह का होना अलग है और गुनाह का करना अलग है। हमेशा याद रखो गुनाह का होना अलग है, गुनाह के होने पर रब्बुल आलमीन का गजब नहीं भड़कता, मगर गुनाह के करने पर रब्बुल आलमीन का गजब भड़कता है। कभी कभी तो पकड़ इतनी जल्दी आती है कि इंसान को तिगनी का नाचना चाहता है। जो माल उनके बाप ने या उनके दादा ने या उनके खानदान ने 100-200 साल की मेहनत के नतीजे में अगर कमाया होता है, और सैकड़ों बीघे की जमीनें, कभी कभी ऐसा गुनाह हो जाता है, पता चला कि बच्चों ने, 3-4 जवानों ने और खानदान के 2-3 लड़कों ने तमाम बाप दादा की इज्जत को मिट्टी के अंदर मिला दिया। अल्लाह तबारक व तआला बीच का रास्ता बतलाता है, और वो रास्ता क्या है? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक मौके पर सहाबे किराम बैठे हुए थे, आपने फरमाया अरअयतुम लौ अन्न नहरन बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीही कुल्ल यौमिन मिस्ल सलवातिल खम्स, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर तुम्हारे घर के दरवाजे पर कोई नहर बहती हो और कोई इंसान रोजाना उसमें 5 मरतबा नहाता हो। नबी के प्यारे जुमलों पर गौर किया करो जवानों, इस दुनिया के अंदर उनसे बढ़कर उस्ताद, उनसे बढ़कर मुअल्लिम, उनसे बढ़कर पढ़ाने वाला, उनसे बढ़कर मिसाली उस्ताद, उनसे बढ़कर मिसाली पैगंबर इस आसमान के नीचे न आया, न क़यामत की सुबह तक कोई आ सकता है। अजीब व गरीब तरीके पर आप समझाया करते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कभी जबान से फरमाते, अल्लाह के रसूल कभी हाथ से करके बतलाते, अल्लाह के रसूल कभी अलैहिस्सलाम कभी इशारे से फरमाते, कभी सहाबे किराम से सवाल करते और कभी सहाबे किराम को बगैर सवाल के बताते, और कभी सहाबे किराम के अंदर बेचैनी पैदा करते और उसके बाद सहाबे किराम मालूम करते। अजीब व गरीब अंदाज था। जिस तरह से माहिर मुअल्लिम, एक ट्यूटर अपने बच्चे की ज़हानत पर और अपने बच्चे के ज़हन पर निगाह रखता है, ये बच्चा कैसे चलेगा, इसको कैसे हैंडल करना है। बाज़ बच्चे ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं, बाज़ बच्चे कापी पर आसानी से चलते हैं, बाज़ बच्चे ज़बान की बात को जल्दी लेते हैं। पैगंबर सबसे बड़े ज़हीन होते हैं, वो जानते हैं कि मेरी उम्मत कैसे चलेगी। जब ये बात आई, एक बात अर्ज कर दूं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मौके पर कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, मुसलमानों का काफिला आपके साथ था, किसी की जबान से ऐसा जुमला निकला जो जुमला अच्छा नहीं था, यूं कह ले कि उस जुमले के अंदर गीबत की बू पाई जा रही थी। एक मुसलमान जो आपके साथ थे, उनकी जबान से ऐसा जुमला निकला जो जुमला अच्छा नहीं था। और याद रखो कि सहाबा किराम के सामने अगर ये सारे वाक़यात उस जमाने में ना हुए होते तो मुझे और आपको अल्लाह की जानिब से शरीयत और कानून कहां से मिलता। इसलिए बड़े बड़े उलमा ने ये बात लिखी है, ऐसा लगता है कि रब्बुल आलमीन के कानून तकवीनी में और रब्बुल आलमीन के कानून तकदीर में, रब्बुल आलमीन की तकदीर में ये बात तय थी कि सहाबा किराम से चूक होगी, सहाबा किराम कभी किसी मौके पर कोई काम करेंगे और रब्बुल आलमीन की जानिब से हुक्म आएगा ताकि क़यामत तक के मुसलमानों को इनकी रोशनी में तालीम मिलती चली जाएगी। ये उस जमाने में ऐसा हुआ, एक मुसलमान की जबान से जुमला निकला, वो अच्छा नहीं था, उसके माना में जरा गीबत की बू थी। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सुन लिया, आप चलते चले चलते चले चलते चले, कहीं किसी जगह पर जा रहे थे, अचानक आपने देखा कि सड़क के एक जानिब एक जानवर पड़ा हुआ है, मरा हुआ, फूला हुआ, फटने के करीब, और जब कुत्ता
अकड़ जाता है तो आप देखते हैं उसकी टांगें खड़ी हो जाती हैं। वो बकरी या जो कोई जानवर था उसकी टांगें अकड़ी हुई, निहायत बदबूदार जानवर, फटने के करीब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम चलते चले जा रहे हैं। अगर आपने उस मौके पर जब सहाबी की जबान से वो जुमला सुना, आप उनसे फरमाते तो सहाबा किराम का तो मजमा वो था जिन्होंने आपके कदमों में अपने बच्चों को लाकर रख दिया। अगर आप ये फरमाते खबरदार गीबत मत करना, अपनी मौत तक वो इंसान गीबत ना करता, मगर आपने ये नहीं फरमाया, सुन लिया और आपने चाहा कि इनकी ठीक से तरबियत हो और चलते चले गए। और जब करीब पहुंचे एक सड़ी हुई बकरी मिली। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने रास्ते से अलग उतरे और बकरी के करीब गए। उसमें सड़ांध होगी और आपसे ज्यादा खुशबूदार कोई नहीं, आपसे ज्यादा हसीन कोई नहीं और आपसे ज्यादा बेहतर सूंघने वाला कोई नहीं। और बकरी की सड़ांध के बावजूद, बकरी की गंदगी के बावजूद आप करीब गए और जाकर टांग पकड़ी और उन सहाबी को बुलाया कि कहाँ है फला साहब, कि जी अल्लाह के रसूल में हाजिर हूँ। कहा कि इसमें से खाना बर्दाश्त करोगे, इसमें से कुछ खा सकते हो क्या, इसमें से कुछ ले सकते हो? कहते हैं अल्लाह के रसूल खुदा की पनाह, इस गंदी सड़ी बकरी, इस मुर्दार से कौन खाएगा? ये गंदी भी, ये सड़ी भी, ये फटने के करीब, इससे कौन खाएगा? आपने फरमाया तुमने अपने भाई की जो गीबत की वो इसके खाने से भी ज्यादा बदतरीन, ज्यादा सड़ा हुआ अमल है और ज्यादा बदतरीन अमल। इसको कहते हैं कि तरीके से समझाना कि ताकि बात उन सहाबी के मुतालिक ये बात चली आ रही है किताबों में कि उनसे रिवायत करने वाले और उनसे इस वाक़े को बयान करने वाले जब बयान करते हैं वो सहाबी खुद बयान करते हैं ये वाक़या मेरा है और मेरे साथ ऐसे पेश आया और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से कर कर हम मुसलमानों को तरबियत दी उस जमाने के अंदर। तो मैंने अर्ज़ किया अभी आपसे, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक नहर हो और कोई अल्लाह का बंदा रोजाना 5 मरतबा नहाता हो, उसके बाद आप सहाबा किराम से सवाल करते हैं हल यबका मिन दरनिही शै, क्या उनके बदन पर कोई मैल बाकी रहेगा? अल्लाहु अकबर। पैगंबर की बातें बड़ी प्यारी हुआ करती थी। फरमाया दरवाजे पर, ये नहीं कहा दरवाजे से 2 किलोमीटर दूर, लौटते में पसीना भी आ जाएगा, लौटते में लू भी हो सकती है, लौटते में गर्दो गुबार भी हो सकता है, लौटते में और बातें भी हो सकती हैं। फरमाया तुम्हारे दरवाजे पर, इस दरवाजे पर अगर रोजाना कोई इंसान 5 मरतबा, खास समझ में आने वाली, दिल में उतरने वाली, एकदम समझ में आने वाली, पैगंबर कोई बहुत गहरी बातें नहीं करते थे, बिल्कुल समझ में आने वाली, क्योंकि आपके सामने ऊंटों के पालने वाले भी थे, आपके सामने बकरियों के पालने वाले भी थे, आपके सामने बड़ा के ज़हीन भी थे, आपके सामने उस जमाने के जजेस भी थे, आपके सामने उस जमाने के अंदर वकीलों का पेशा करने वाले भी, और बाद में आके चलकर मुल्कों की निजाम क़यादत और मुल्कों की बागडोर के संभालने वाले, ये सारे सहाबे किराम आपके सामने मौजूद। और आप ऐसी बातें फरमाते इतनी सादी होती कि ऊंट के पालने वाले की भी समझ में आ जाती, और बैरिस्टर जो उस जमाने का जज होता वो कहता कि ये बात मेरे लिए, और ऊंट का पालने वाला कहता कि ये बात मेरे लिए। ये वाली बात सिर्फ अल्लाह के रसूल की जबान का मौजिज़ा, वरना इस तरीके पर बात दुनिया में कोई कह ही नहीं सकता। इरशाद फरमाया क्या उसके बदन पर कोई मैल बाकी रहेगा? सबके सब कहते हैं अल्लाह के रसूल बाकी नहीं रहेगा, हरगिज बाकी नहीं रहेगा। उसके बाद फरमाया फज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स, कहा कि यही मिसाल है 5 नमाजों की, अगर कोई अल्लाह का बंदा पाबंदी कर ले, यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, अल्लाह इसके जरिए इंसान के धब्बों को दूर कर देता। मुझे बार बार गंदे धब्बे लगे, अगर इजाजत हो जवानों खोल कर कहूं, ये मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे तो नहीं कहता, मगर आपसे आपके मोहब्बत का वास्ता देकर कहता हूं, हम जो कभी कभी टेलीविजन देखकर, हम जो गंदी फिल्में देखकर या गंदे मोबाइल पर तस्वीरें देखकर या गंदा सुनकर और गंदा बोलकर या गंदा खाकर अपने दिल को दागदार बनाते हैं, इजाजत दो तो तुम्हारे पांव पकड़ कर कहूं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो खुदा के लिए हाथ जोड़ करता हूं कि रब्बे करीम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बे करीम के नुमाइंदे आप बयान फरमा रहे हैं, अगर नमाजों की पाबंदी करोगे रब्बे करीम तुम्हारे दिल के धब्बों को धो देगा। अल्लाहु अकबर, कितना प्यारा निजाम है इस्लाम। इस जमाने में लोगों की समझ में नहीं आ रहा। अगर तमाम चीजें खोलूं कि नमाज के अंदर क्या क्या है, इन उंगलियों के धोने में दुनिया क्या कह रही, इस
زمانے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس زمانے کی ایک عجیب منطق ہے یا اس زمانے کی ایک بیماری ہے، اگر کسی بات کو سائنس اس زمانے میں کہہ دے تو کبھی کبھی لوگ آتے ہیں اب تو سائنس نے بھی تحقیق کر دی، اب تو سائنس نے بھی کہہ دیا۔ جی دنیا کے تحریوں کی تو آپ نے مان لی، مگر اللہ کے پیغمبر کے ماننے کی توفیق نہ ہوئی، اس سے بڑے کمینے پن کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ شرم آنی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا۔ ہمارے حضرت دامن برکاتہم، ان کے خلیفہ، ان کے ماننے والے، ان کے سچے سالک، ان کے مرید، آج سے کچھ زمانے پہلے کی بات ہے، جرمنی کے ایئرپورٹ کے اوپر وضو کر رہے تھے، وضو کرتے میں جہاں پر انہوں نے ہاتھ دھوئے، ناک میں پانی ڈالا، کلی کی، چہرے کو دھویا اور اس کے بعد وغیرہ وغیرہ کر کے جب گردن کے اوپر ہاتھ پھیرا، پیچھے انگریز کھڑا ہوا تھا، اپنی باری کے انتظار میں اگر یہ ہٹے تو میں بھی اپنے منہ ہاتھ دھو لوں۔ جیسے پیچھے کو ہٹے تو انگریز نے پکڑ لیا، خیریت معلوم کی، کون ہے، کہاں سے آئے، کیا نام ہے، یہ نام ہے، مسلمان ہوں، جرمنی کا رہنے والا، یہاں کا، اصلی کہاں کے کہ پاکستان کا رہنے والا، اور انگریز کو بردستہ یہ کہتا ہے ذرا مجھے یہ بتلاؤ کہ تمہارے ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہنسنے لگے، کہنے لگے کیا کوئی مجھے آپ کے کچھ میرے اندر کوئی آپ کو جراثیم نظر آ رہے ہیں کیا پاگل پن کے؟ یہ بھی کوئی سوال ہوا کہ آپ کے ملک میں پاگل خانے کتنے؟ میں کوئی پاگلوں کا ڈاکٹر نہیں، میں پاگلوں کو ٹھیک کرنے والا نہیں، یہ کیا سوال ہے آپ کا؟ وہ گورا کہتا ہے جناب والا اتنی ڈگریوں کا مالک ہوں، پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوں، پاگلوں کا علاج کرتا ہوں، میں نے سوال کوئی مذاق میں نہیں کیا، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے۔ کہا کہ پاکستان کا ہوں، مسلمان ہوں۔ کہ تم نے یہ کیا کیا؟ کہا کہ میں نے مسح کیا۔ مسح کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا طریقہ یہ ہے، ہم وضو کرتے ہیں 3 دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں کلی کرتے ہیں، اپنے دانتوں کو صاف کرتے ہیں اور اسی طرح سے اپنے ناک کو صاف کرتے ہیں، اس کے بعد چہرے کو دھوتے ہیں، اس کے بعد کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور اس کے بعد سر کا مسح کرتے ہیں، اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ کہنے لگے جس ملک میں یہ قوم رہتی ہوگی وہاں پر پاگل خانے یا تو نہیں ہوں گے اور اگر ہوں گے تو نہ کے برابر ہوں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سر سے لے کر پاؤں تک جتنی رگیں یہاں تک آ رہی، یہ سارے کا سارا لوڈ انسان کی گردن کے اوپر۔ رب العالمین نے بھیجے کی رگوں سے انسان کے پورے جسم کو جوڑ دیا۔ اگر کوئی آدمی آپ کے ناخون میں، آپ کے پاؤں کے اندر ایک ٹھوکر مارتا ہے، کوئی ہلکی سی سوئی لگاتا ہے، کوئی کانٹا لگاتا ہے، آپ کے دماغ کے اندر کھٹک پیدا ہو جاتی ہے کہ پاؤں کے نیچے کنکری آ گئی، یہ پاؤں میں کانٹا لگ گیا، یہ پاؤں کے اندر یہ ہو گیا۔ پتا چلا کہ میرے پاؤں کے ہر حصے کا تعلق میری بھیجے کی رگوں سے، لہذا گردن کے اس حصے پر اتنی گرمی رہتی ہے کہ ساری رگوں کا لوڈ جو پورے جسم کا انسان جو کہیں پر 1 کوئنٹل کا، کہیں 90 کلو کا، کہیں اوپر یا نیچے کا، یہ سارے کا سارا بوجھ یہاں پر۔ اور یہ گردن کی رگیں یہ کہتی ہیں، اس زمانے کی ڈاکٹری کہتی ہے کہ دن میں کبھی کبھی اس کو تر ہاتھ سے تر کر دیا کرو تاکہ زیادہ گرم نہ ہو جائے، اس سے بیماریاں جنم لیں گی۔ قربان جائیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس زمانے میں اونٹوں کے پالنے کے زمانے میں بتا کر گئے مسے کا طریقہ یہ ہے، مگر اس زمانے کے لال بجکڑ، اس زمانے کے ڈگریوں کے مالک، اس زمانے کے نئی تعلیم کے غلام اور اس زمانے کے مغربی تہذیب کے غلام، اس زمانے کے ماننے والوں نے مانا تو دنیا کو مانا، مگر اونٹ والوں نے حضور پاک علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کر لیا۔ ایک ایک چیز نہیں، اگر اس حقیقت کو کھولوں گا تو بات لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے گی، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو نماز کا ایک طریقہ دیا۔ ایک روایت اور بھی ہے، مشکات شریف میں موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی غالباً موجود ہے۔ ایک موقع پر آپ کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سچے صحابی ہیں، بڑے پکے عاشق ہیں۔ صحابہ کرام جب اللہ کے رسول کی بات کو نقل کرتے ہیں عربی زبان میں، مجھ سے پہلے ابھی ہماری جامع مسجد امروہے کے ایک بڑے زبردست عالم، حدیث شریف کے عالم آپ سے روایت بیان کر رہے تھے، لیکن صحابہ کرام کا ایک مزاج ہے، جب صحابہ کرام اللہ کے رسول کی حدیث بیان کریں گے تو کہیں گے قال قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، قال قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ مگر ابو ذر کا انداز کچھ الگ تھا۔ ابو ذر ایک سچے
عاشق تھے، ایسے کہ رسول کی محبت خون میں شامل تھی، ہڈیوں میں شامل اور انسان کے وجود میں شامل۔ جب وہ کبھی بیان کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ قال قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، بلکہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھ سے میرے حبیب نے کہا، مجھ سے میرے محبوب نے فرمایا، مجھ سے میرے محبوب نے یوں کہا اور مجھ سے میرے محبوب نے یوں کہا۔ ان کے بیان کا انداز ہی الگ ہے۔ روایت میں آتا ہے حضور پاک علیہ السلام سردی کے زمانے میں حضرت ابو ذر کو مدینہ منورہ کی آبادی سے دور باہر لے گئے اور کہتے ہیں میں چلتا چلا گیا، ایک جگہ آپ پہنچے سڑک کے کنارے پر، اس ڈنڈی کے کنارے پر، اور ایک پیڑ کی شاخیں، پتجھڑ کا زمانہ تھا، آپ نے ایک پیڑ کی 2 شاخیں پکڑی، ان کو ہلایا، اس کے نتیجے میں پتے گرے اور گرنے کے بعد ابو ذر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے پیارے نبی یہ کام کر رہے ہیں، پہلے ہلایا، اس کے بعد پتے گرے، اور اس کے بعد ابو ذر سے کہتے ہیں ابو ذر تم نے گرنے کو دیکھا؟ جی اللہ کے رسول میں نے دیکھا، ایسے گر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا جب کوئی مسلمان 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، فرمایا اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان تیری قدرت، کتنے پیارے نبی اور کس طرح سے امت کو سمجھا کر گئے، عجیب و غریب طریقے سے۔ اگر ان ابو ذر سے آپ نے مدینہ منورہ کی مسجد میں اپنے بند کمرے میں فرمایا ہوتا، ابو ذر تب بھی مانتے اور دل کے اندر اتارتے اور تب بھی اس پر ایمان لاتے، مگر نبی چاہتے تھے کہ ابو ذر کی تربیت ہو جائے، ابو ذر سن بھی لیں، ابو ذر دیکھ بھی لیں اور ابو ذر بات کو سمجھ بھی لیں۔ اس کے لیے آپ جنگل لے کر گئے، اس طریقے پر امت کو دین دیا۔ میرے دوستو، دل گناہوں سے داغدار ہوتا ہے، مگر اتنے اعمال دے کر گئے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ وضو کر کے مسجد آتا ہے، ایک گناہ مٹتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور بندہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے کسی غریب کو ایک کٹورا پانی پلایا، رب کریم کہتا ہے تم نے اس کو نہیں پلایا، گویا کہ تم نے مجھے پلایا۔ آپ نے کسی یتیم کو پہنایا، رب کریم کہتا ہے تم نے اس کو نہیں پہنایا، تم نے مجھے پہنایا۔ پتا چلا کہ ان تمام کاموں سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے۔ کہیں سنیاس کی ضرورت نہیں، کہیں جوگی پن کی ضرورت نہیں، کہیں سوریہ نمسکار کی ضرورت نہیں، کہیں کسی کام کی نہیں۔ طے کر کے جاؤ، اس سیرت النبی کے اجلاس میں طے کر کے جاؤ۔ کل بھی طے کیا ہوگا، آج بھی طے کرو، اور کل کو جو آنے والے بزرگ ہیں عہد کر کر جاؤ۔ حضور پاک علیہ السلام کی تعلیم کو پکڑیں گے، آپ کی توحید کو پکڑیں گے، آپ کے راستے کو پکڑیں گے۔ آندھیاں آئیں گی، آندھیاں آنی شروع ہو گئی۔ غور کرنا میرے جملے پر، دنیا میں ایک نظام آنے والا ہے، آپ کے اوپر لایا جائے گا، تھوپا جائے گا، آپ کو شرک کی دعوت دی جائے گی، آپ کو مجبور کیا جائے گا قرآن سے ہٹنے پر، اللہ کے رسول کے دین سے ہٹنے پر۔ میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، اس زمانے میں ہمیں نماز سے کس نے ہٹایا؟ بغیر کسی وجہ کے ہٹے۔ ہم شراب کے اڈوں پر گئے، بغیر کسی وجہ کے گئے۔ ہم جوؤں کے اڈوں پر گئے، بغیر کسی وجہ کے گئے۔ ہم نے جوئے کی بازی لگائی بغیر کسی وجہ کے۔ یہ سارے کام وہ ہیں جو طاقت کے بغیر ہم نے خود کرنے شروع کر دیے۔ کیا اس طرح کے لوگوں سے، کیا اس طرح کے سرپھروں سے، کیا اس طرح کے لوگوں سے جن کی کوئی ذہنیت نہیں، جن کا کوئی شعور نہیں، جن کی اپنی کوئی رائے نہیں، جن کا کوئی عمل نہیں، آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں یہ آنے والے وقت میں اپنے دین کو بچا کر لے جائیں گے؟ یہ آنے والے وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ اپنے کرم سے بچا لے سو بچا لے، مگر ہمیں اپنے اندر بڑی کمزوری نظر آتی ہے۔ عاجزانہ طور پر درخواست کر رہا ہوں، جوانوں ہاتھ جوڑ کر کہہ کر جا رہا ہوں، خدا کے لیے ان مسائل کو مت چھیڑو، ان مسائل کو مت چھیڑو جس سے امت میں آگ لگے، ان مسائل کو مت چھیڑو جس سے امت میں انتشار ہو، ان مسائل کو مت چھیڑو جس سے امت میں پریشانی آئے۔ ان مسائل کی طرف کو چلو، یہ امت لوٹ کر اللہ کے رسول کے دامن میں آ جائے، یہ قرآن مجید پر آ جائے، یہ ایمان پر آ جائے، یہ نیک کاموں پر آ جائے، اور اللہ کے رسول کے سامنے باغیانہ تیور ختم کر کے مطیعانہ طور پر ادب کے ساتھ اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر ڈال دے۔ ہمارے اور آپ کے لیے عافیت، ہمارے آپ کے لیے خیریت اس میں ہے۔ اگر یہ بات نہیں تو الامان الحفیظ، خدا کی پناہ
کیا ہونے جا رہا ہے. چمکتے ہوئے سورج کو دیکھو, اوپر کے آسمان سے حالات کو سمجھو. دن رات اخبار, دن رات خبریں کچھ بتلا رہی ہیں. ساری باتیں کھل کر کہنے کی نہیں ہوتی. میں نے بہت سی باتیں آپ سے کہیں. اپنے جوانوں سے ہر انسان جائزہ لے, اپنے آپ کا جائزہ لے. حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں آخری بات کہہ کر ایک بات یاد آ گئی, مسئلے کو ختم کر دوں. آپ کے زمانے میں ایک موقع پر آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا. جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا, اس کے آگے پیچھے انتقال کے 2-1 دن کے بعد سورج کو کہنے لگا. نئے نئے مسلمان کچھ ایسے بھی تھے جن کا عقیدہ بھی پختہ نہیں ہوا تھا, جن کی سمجھ پختہ نہیں ہوئی تھی. انہوں نے اس موقع پر اپنی زبان سے یہ کہنا شروع کیا, ایسا لگ رہا ہے نبی کے بیٹے کی موت پر سورج بھی غمگین ہے. اس کو کہنے لگ گیا. حضور پاک علیہ السلام نکل کر آئے, مسجد میں پہنچے. آپ نے دیکھا کہ امت کے اندر ایک خطرناک بات آ رہی ہے. امت میں ایک بگاڑ آ سکتا ہے. یہ بگاڑ ایسا نہیں تھا کہ امت نیچے اوپر ہو جاتی, مگر امت کے عقیدے میں بھال کی برابر ایک فرق آ سکتا تھا. آپ تشریف لائے اور آنے کے بعد فرمایا, لوگوں سنو, کسی کی موت سے, کسی کی زندگی سے کبھی سورج چاند کو گہن نہیں لگتا. یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اس کا تعلق کسی نبی کی بیٹی کے بیٹے کی موت یا اس کی زندگی سے نہیں ہوتا. پتا چلا کہ حضور پاک علیہ السلام کی نگاہ ہر موقع پر اپنے صحابہ پر, ان کی چال پر, ان کی بول چال پر, ان کے معاشرے پر, کس موقع پر کدھر کو چلے اور کس موقع پر کیا کیا. اگر کام اچھا کیا ان کی ہمت افزائی کی, اگر کبھی غلطی ہوئی ان کو سنوارا, ان کو سمجھایا اور ان کو پیار دیا. میں آپ سے عاجزانہ طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ رب کریم نے اپنے کرم سے آپ کو شاندار سیرت النبی کے علاجوں کا ایک موقع دیا. اس میں جو باتیں سچی سامنے آئیں, سیرت کی روشنی میں سامنے آئیں, عہد کر کے جائیے انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے اور زندگی پر عمل کرنا ہے. آج کے بعد سے گناہ کے قریب بھی نہیں جانا, اور آج کے بعد سے نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے انشاءاللہ. رب کریم آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, جلسے کے ذمہ داران کو قبول فرمائے, اس کے معاونین کو قبول فرمائے. آپ حضرات نے اپنی محبت میں جو کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا, شکریہ, 1000 بار آپ کی محبتوں کا شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ کے دعا کر لیجیے. سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے پیارے اللہ تیرا شکر اور احسان, مالک تیرا کرم, پیارے اللہ تیری مہربانی, پیارے اللہ تیرا فضل. رب کریم تیرا شکر اور احسان. آپ نے مسلمان بنایا, آپ نے اپنا بندہ بنایا. رب کریم آپ کا شکر اور احسان, آپ نے ایمان نصیب فرمایا, آپ نے اسلام کے بول نصیب فرمائے. پیارے اللہ آپ نے مسلمان والدین نصیب فرمائے. اے اللہ آپ کا شکر اور احسان. رب کریم آپ نے نماز کا پڑھنے والا بنایا, آپ نے اپنے نام کا لینے والا بنایا, آپ نے اپنے حبیب کا امتی بنایا. اے اللہ تیرا کرم, تیرا شکر اور احسان. رب کریم تیرا کرم اور تیرا شکر اور احسان. پیارے اللہ آسمان زمین سے بڑھ کر تیرا کرم, اے اللہ سمندر کے قطرات سے بڑھ کر تیرا شکر اور احسان. پیارے اللہ ریت کے ذرات سے بڑھ کر آپ کا شکر اور احسان. پیارے اللہ ہم آپ کے بندے, اے اللہ آپ کے بندے آپ کی زمین پر آپ کے سامنے حاضر ہیں. اے اللہ ہمارے دامن بھی آپ کی طرف, ہماری زبانیں بھی آپ کے لیے, ہمارے ہاتھ بھی آپ کے سامنے بھیک کے لیے اٹھے ہوئے اور ہمارا دامن پھیلا ہوا. اے پیارے اللہ ہمارے دل کا رخ بھی آپ کی طرف. رب کریم ہم آپ کے بندے, دیکھنے میں آپ کے بندے, مگر سچ بات یہ ہے اندر کے نہایت گندے. رب کریم ہمارے دل داغدار, ہمارے ذہنوں میں وسوسے, ہمارے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات. اے پیارے اللہ آپ نے آنکھیں پاک دی تھیں, ہم نے گندا دیکھ کر ناپاک کر لی, ہم نے کان گندے کر لیے, ہم نے زبان
زبان گندی کر لی، ہم نے دل کو گندا کر لیا۔ پیارے اللہ کتنے کریم ہیں آپ، کتنے پیارے ہیں آپ۔ ہم گندا دیکھتے رہے مگر آپ نے کسی کی آنکھیں نہیں پھوڑی، ہم گندا سنتے رہے آپ نے کسی کے کان نہیں پھوڑے، ہم نے اے اللہ بری باتیں بولی آپ نے کسی کی زبان کو نہیں توڑا۔ اے پیارے اللہ کتنی برداشت ہے آپ کے اندر، کتنا تحمل ہے آپ کا، اور کیسی جماؤ والی ہے آپ کی ذات۔ اے پیارے اللہ ہم نے آپ کی ہواؤں کو گندا کیا، ہم نے آپ کی زمین کو گندا کیا، ہم نے آپ کے پانی کو گندا کیا، وہاں گناہ کر دیے جہاں کوئی دیکھنے والا تیرے سوا کچھ نہیں تھا۔ رب کریم مگر اس وقت حاضر ہیں اے اللہ، یہ جوان بھی حاضر ہیں، ان میں بڑے بوڑھے بھی حاضر ہیں، اس کے اندر علماء بھی موجود ہیں، اس میں حفاظ بھی ہیں، اس میں حج کرنے والے بھی ہیں، اس میں عمرے کرنے والے بھی ہیں۔ اے اللہ تیرے دین کے ماننے والے بھی، اور نہ معلوم کتنے وہ ہوں گے جو رات کو تیرے سامنے امت کے لیے رونے والے اور آنسو بہانے والے۔ اے پیارے اللہ ہم فقیروں کو معاف فرما دیجئے، ہم فقیروں کو معاف فرما دیجئے، ہم فقیروں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہم کو معاف کر دیجئے، ہمارے دل کو دھو دیجئے، ہمارے دل کو دھو دیجئے۔ اے پیارے اللہ آپ نے بے داغ دل دیا تھا، ہم نے داغدار کر لیا۔ رب کریم جب میدان قیامت میں حاضری ہوگی اور یہ داغدار دل ہم لے کر آئیں گے، کتنی ذلت ہوگی آپ کے نبی کے سامنے اور کتنی ذلت ہوگی صحابہ کے سامنے۔ اے پیارے اللہ جب آپ اپنے اس اچھے پروگرام میں بلا کر لے آئے، اس کا لازمی مطلب یہ نکلا آپ معاف کرنا چاہتے ہیں جب ہی آپ کسی کو توفیق دیا کرتے ہیں، ورنہ تیری ذات پاک کی قسم جب تو کسی سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور تیری نگاہ غضب پڑ جاتی ہے اور تیری نگاہ رحمت ہٹ جاتی ہے تو دنیا ناچ رہ جاتی ہے اور دنیا کے لوگ مر جاتے ہیں، وہ انسانوں کو اس پر رحم نہیں آتا۔ رب کریم معاف فرما دیجئے، 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 معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے اور قبول فرما لیجئے۔ ان میں سے ایک ایک نوجوان کو معاف فرما، ایک ایک بوڑھے کو معاف فرما، ایک ایک ادھیڑ والے کو معاف فرما، ایک ایک ماں کو معاف فرما، ایک ایک بہن کو معاف فرما۔ رب کریم قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ رب کریم آج تو قبول فرما ہی لیجئے، آج رحم فرما دیجئے۔ یہ بڑی امیدوں کے ساتھ آئے ہیں، یہ بڑی آس کے ساتھ آئے ہیں، یہ بڑی امیدوں کے ساتھ آئے ہیں کہ سیرت النبی کا اجلاس ہے، تیرے نبی کی باتیں سنیں گے، عمل کرنے کا جذبہ بھی آیا ہے۔ پیارے اللہ عمل کی توفیق دے دیجئے، پیارے اللہ عمل کی توفیق دے دیجئے، پیارے اللہ عمل کی توفیق دے دیجئے۔ ہمیں نمازی بنا دیجئے، ہمیں قرآن والا بنا دیجئے، ہمیں سچا مسلمان بنا دیجئے، ہمیں ابراہیمی نسبت والا بنا دیجئے، ہمیں محمدی نسبت والا بنا دیجئے۔ اے پیارے اللہ سچا مسلمان بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کے در کے بھکاری، ہم آپ کے در کے فقیر، ہم آپ کے در کے گدائی، ہم آپ کے در کے سوالی آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ رب کریم رحمت فرمائیے، رب کریم رحمت فرمائیے۔ اے پیارے اللہ جامع مسجد کے دروازے پر جمعے کے دن کوئی فقیر آتا ہے، اپنے بچوں سے کہہ کر آتا ہے کہ بچوں بیٹھے رہنا، آج بڑی مسجد کے دروازے پر جا رہا ہوں، اچھی بھیک ملے گی، تمہارے لیے روٹی لے کر آؤں گا۔ اس کے معصوم بچے باتیں کرتے ہیں کہ ابا آتے ہوں گے، آج پیٹ بھر کر روٹی ملے گی، آج پیٹ بھر کر کھانے کو ملے گا۔ اے پیارے اللہ اس فقیر کا معاملہ، اس کے بچوں کا معاملہ شاید تو روٹی سے حل ہو جائے۔ رب
کریم ہمارا معاملہ آپ کی رحمت کے بغیر حل ہونے والا نہیں، آپ کی معافی کے بغیر حل ہونے والا نہیں۔ اے رب کریم اسے 2 روٹی کی ضرورت، ہمیں آپ کی معافی کی ضرورت، اسے پیٹ کے لیے کھانے کی ضرورت، ہمیں آپ سے جہنم سے بچنے کی ضرورت۔ اے پیارے اللہ اس مجمع پر رحم فرمائیے، اس مجمع پر رحم فرمائیے، ان کے خاندانوں پر رحم فرمائیے، ان کے بچوں پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ پاک دامنی نصیب فرما دے، ان کی بچیوں کو اسلامی لباس نصیب فرما دے۔ اے اللہ تنگ لباس سے بچا لیجئے، اے اللہ اونچے لباسوں سے بچا لیجئے، اے اللہ بے حیائی کے منظر سے بچا لیجئے، اے اللہ برا دیکھنے سے بچا لیجئے، اے اللہ برا سننے سے بچا لیجئے۔ رب کریم قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ راتوں کو رونے والا بنا دے، امت کے لیے رونے والا بنا دے۔ رب کریم ہمارے کاموں میں برکت نصیب فرما، ہماری روزی میں برکت نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، پریشانوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت پوری فرما۔ اے پیارے اللہ اس مجمع کی آرزوؤں کو اچھا بنا دے اور اپنے کرم سے قبول فرما لے، ان کی تمناؤں کو اچھا بنا دے اور اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ رب کریم فاقے سے بچا لیجئے، اللہ بھوک مری سے بچا لیجئے، اللہ بیماریوں سے بچا لیجئے، اللہ خطرناک بخاروں سے بچا لیجئے، رب کریم ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا لیجئے، اللہ شراب سے بچا لیجئے، جوئے کے اڈوں سے بچا لیجئے، حرام کاری کے اڈوں سے بچا لیجئے، ہماری نسلوں کو بچا لیجئے، ہمارے بچوں کو بچا لیجئے۔ اے پیارے اللہ دجال تو نہیں آیا، دجالیت آ گئی، مالک اگر آپ کرم نہیں فرمائیں گے ہم اپنے بلبوتے پر نہیں بچ سکیں گے۔ آپ کے بندے یوسف جو آپ کے نبی تھے اور ان کے باپ بھی نبی اور باپ کے باپ بھی نبی اور ان کے باپ بھی نبی، جب ان کے سامنے ایک عورت آئی وہ بند کمرے میں چلانے لگے، قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے۔ جب تیرے بندے یوسف کو ایک زلیخا کے سامنے تیری ضرورت پڑ گئی، مالک وہاں تو ایک زلیخا تھی، یہاں پر تو چوراہوں پر زلیخا، یہاں گلیوں میں زلیخا، یہاں سڑکوں پر زلیخا۔ رب کریم بچا لیجئے، ہماری نسلوں کو بچا لیجئے، ہمارے بچوں کو بچا لیجئے، ہماری لڑکیوں کو بچا لیجئے۔ اے پیارے اللہ اگر آپ نہیں بچا سکیں گے ہم اپنے بلبوتے پر نہیں بچ سکیں گے۔ رب کریم رحم فرما دیجئے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومات کی مغفرت فرما، جو پہلے دنیا سے گئے ان کی مغفرت فرما، جو آج گئے یا آج گئی ان کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو خوش انجام بنا، جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مستقبل کو سنوار دیجئے۔ اے پیارے اللہ اس مجمع کی جو حاجت ہو اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے، جو تمنا ہو اپنے کرم سے پوری فرما دیجئے۔ اس اجلاس کو قبول فرما، اس کے کرنے والوں کو قبول فرما، اس کے معاونین کو قبول فرما، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو قبول فرما۔ جو کچھ کہا گیا ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ جب وقت آخر آئے کلمے پر جانا مقدر فرما، قبر میں آرام کی نیند مقدر فرما، جب میدان حشر میں جائیں اپنے نبی کی معیت مقدر فرما، ہمیشہ کی جہنم سے بچنا مقدر فرما، ہمیشہ کی لازوال جنت ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ اس امت کو ذلت سے بچا لیجئے اور اس کے لیے عزت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اپنے کرم سے جو مانگا وہ بھی قبول فرما، جو رہ گیا وہ بھی قبول فرما۔ ہماری دعائیں اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔